عدالتی مداخلت پر 6 ججز کا اعلیٰ عدالت کو خط، فل کورٹ اجلاس کی طلبی، چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات، خوش دلی سے یک رکنی کمیشن کی تشکیل پہ اکتفا، جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کی انکوائری کمیشن کی سربراہی سے کھلے بندوں معذرت، اور پھر اعلیٰ عدالت کا از خود نوٹس اور بینچ کی تشکیل۔ ایک خط سے دوسرے خط تک کئی کردار افشاں ہوئے، کئی پہلو عیاں ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا از خود نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی لاجب بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہوں گے۔ آج ہی جسٹس ریٹائر تصدق حسین جیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط میں لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کی اور اس کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات سامنے رکھی۔ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں وزیر اعظم کابینہ، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا مجھ پر اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جسٹس جیلانی نے خط میں لکھا کہ میں نے 6 ججوں کے لکھے گئے خط اور کابینہ کی جانب سے منظور کردہ ٹرمز آف ریفرنسز کے ساتھ متعلقہ آرٹیکل 209 کو بھی دیکھا ہے۔ خط میں جسٹس تصدق نے ججز کی طرف سے لکھے گئے خط کے پیراگراف کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 معزز جج صاحبان نے دیگر تمام باتوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو کے ممبران بشمول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکار اگر ان سے رابطہ کریں تو بطور ڈیوٹی جج کا اس کا رد عمل یا ریاکشن کیا ہو، انہیں کیا جواب دیا جائے۔ خط میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا گیا ہے، لہٰذا یہ عدالتی وقار کی خلاف ورزی ہوگی کہ ایسے معاملے کی انکوائری میں کروں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انکوائری کے لیے ٹرمز آف ریفرنس خط کے موضوع سے قطعی مطابقت نہیں رکھتے، بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں۔ ججز نے اپنے خط میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو مخاطب کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خیال میں کمیشن اس حوالے سے انکوائری کا مناسب فورم نہیں ہے، اگرچہ زیر بحث خط آئین کے آرٹیکل 209 کے معیار کے مطابق نہیں ہو سکتا، لیکن عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان ایک سرپرست ہونے کے ناطے ادارہ جاتی سطح پر خط میں اٹھائے گئے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالائے وجوہات کی بنا پر میں کمیشن کی سربراہی اور انکوائری کو آگے بڑھانے سے معذرت کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور پاکستان بار کاؤنسل سمیت بیشتر بار ایسوسی ایشنز عدالتی امور میں مداخلت جیسے سنگین معاملے پر ملک کی اعلیٰ عدالت کے سامنے درخواست گزار ہیں اور اعلیٰ عدالت حکومتی کمیشن پر خوش دلی سے راضی تھی، جسٹس جیلانی کا یہ خط وہ ویٹیج یا وہ وزن ہے کہ جو 6 ججز اور وکلا کے پلڑے میں ڈالا گیا ہے۔ گزشتہ روزی ایک خط ملک بھر سے 300 سے زائد وکلا نے بھی اعلیٰ عدالت کو تحریر کیا ہے۔ اس خط میں زور دیا گیا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت خفیہ اداروں کی طرف سے عدلیہ میں مداخلت کے الزامات کا نوٹس لے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ وکلا ہائی کورٹ ججوں کے خط کے معاملے پر مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا 300 سے زائد وکلا کی جانب سے کہ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر اس معاملے کی سماعت کرے اور مفاد عامہ کے اس معاملے کی عدالتی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے۔ وکلا کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ شفافیت، ٹرانسپیرنسی یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے، اس لیے سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کریں اور تمام ہائی کورٹس کے ساتھ مل کر شفاف ادارہ جاتی میکنزم قائم کیا جائے تاکہ آئندہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کی کسی کی بھی کوشش کی اطلاع دی جا سکے۔ دوسری جانب آج ایوان زیریں کے اجلاس میں ججوں کو تحفظ دو کے نعرے گونجنے لگے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری التماس ہوگی کہ یہ بہت حساس ایشو ہے، جج صاحبان کی عزت اور توقیر نہیں رہی، جبکہ اپوزیشن بینچوں سے مطالبہ سامنے آیا کہ ججز پر دباؤ ڈالے جانے کے معاملے پر قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ یا بحث نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں اطراف سے اس معاملے پر بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر آج نیشنل اسمبلی میں ہم نے مختلف ویو پوائنٹس دیکھے، جبکہ حکومت نے موقف پہ قائم رہی کہ معاملہ عدالت میں ہے تو بحث نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کے معزز جج صاحبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی، جب ان سے فیصلے آپ زبردستی لیتے ہیں، یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے دیں۔ ایوان ریزولوشن پاس کرے کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلیہ میں جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے۔ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اینی میٹر which is sub judice will not be brought under debate or consideration۔ ایشو ہے نا
نا جی سبجوڈس ہونے کا، اس کو بڑے سینسٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا، اور اگر ہوا تو ضرور دیں گے، مگر اگر سبجوڈس ہے تو آئی تھنک ہم انتظار کریں گے اس کا۔ بلا شبہ ادارہ جاتی مداخلت نظام عدل کا سنگین ترین معاملہ ہے، اس میں کوئی رائے نہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس اہم معاملے کا بہترین ادراک رکھتے ہیں، مگر از خود نوٹس کے لیے اعلیٰ عدالت کو 2 فل کورٹ اجلاسوں، وزیر اعظم سے ملاقات، یک رکنی کمیشن، جسٹس جیلانی اور وکلا کے خطوط سے کیوں گزرنا پڑا؟ کیا از خود نوٹس کا فیصلہ دباؤ میں لیا گیا ہے؟ کیا جسٹس جیلانی نے خط لکھ کر اعلیٰ عدالت کو اس کے وسیع تر دائرہ کار اور اس کے وسیع تر اختیار سے آگاہ کیا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ میاں ناز عدالتی امور پر نظر رکھنے والے سینئر ترین لائرز موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو اور حامد خان صاحب کو، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔